دو ہی چیزیں ہیں فتنے کا باعث۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا نچوڑ نکالا کہ مسلمانوں کی تو ساری خرابیاں نا دو جڑیں ہیں، باقی شاخیں، ایک ملوکیت کا آ جانا اور ایک تقلید کا آ جانا۔ علم میں ترقی رک گئی کہ پچھلوں نے جو لکھ لیا بس ٹھیک ہے، سوچنا بند کر دیا، اور جو حکومت تھی اس میں ملوکیت آ گئی، زبردست بادشاہ بیٹھتا تھا، وہ لوگوں کو ڈنڈے سے ہانکتا، کوئی اس کی مخالفت نہیں۔ دو ہیں جس سے ساری خرابیوں نے جنم لیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی، علماء جو ہیں ان کے حامی ہیں، وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، مدرسوں کو گرانٹیں دیتے ہیں، اس لیے یہ مل کر رونا امت کو سلائے رکھتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ باقی یہ تو ترقی کی باتیں نا نواز صاحب ٹھیک کرتے ہیں، عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ معاشی ترقی ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ساری چیز، کوئی شک نہیں یہ بھی ہونی چاہیے، مگر زوال اس وجہ سے نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں جو ملک خوشحال ہے نا، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، جہاں کسی کو روٹی کی فکر نہیں، بہت رفائی ہیں وہ، آپ دیکھ لیں ساری دنیا کی رپورٹیں بڑے، خودکشی کی شرح جو سب سے زیادہ ان ملک کہ خوشحالی ہے، سب کو مل رہا ہے، مگر مر رہے ہیں لوگ خودکشیاں کریں۔ اور مسلمان ملکوں میں غریب ہیں، بھوکے ننگے، بہت کم خودکشی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہاں ایمان کا سہارا ہوتا ہے، جو مانتا نہ کہ اللہ اور وہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ، یہ غریبی مسکینی سب جیل جاتا، وہ ساری خوشحالیوں کے باوجود ڈپریشن کا شکار، برا حال۔ یہ رپورٹیں پڑھنی چاہیے جو خود یو این او جو ہے جاری کرتا۔ تو اس لیے علامہ اقبال بیچارے کہتے تھے سبب کچھ اور ہے، ہم بھی جب اسباب والے ہم لکھ رہے ہیں پرویزی ذہن والے، تو یہی کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے فلانی۔ اب سوچیں کسی نبی نے ٹیکنالوجی دی ہے؟ کوئی بتائے کہ کسی نبی نے ایک چھری نہیں بنائی؟ ہاں، جو لوگوں کو وہ دیتے تھے وہ چیزیں یہ لوگ چھین لیتے، انسانیت، آدمیت، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، اخلاقیات وہ نہیں دیتے۔ باقی سب کچھ آپ کہتے ہیں کہ اسپین میں بڑی ترقی، باقی یہ ظاہری ترقی تھی، ٹیکنالوجی تھی، باغات تھے، صاف ستھری گلیاں، مگر تباہ ہو گئی۔ یہ چیزیں نہیں بچا سکتی، جو بچانے والی اصل چیز ہے نا، جب جان نہیں رہتی جیسے تو جسم پھر ٹھیک ٹھاک ہی ہوتا مگر گل سڑ جاتا۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ اب یہ بات نہیں نواز صاحب اس دور میں فتنہ بن گئی، جو لکھتا نا یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کو روتا ہے، ٹیکنالوجی ساری حاصل کر لیتا آدمی، جب سامنے مقصد آ جاتا ہے اسلامی حکومت اس کو، پھر وہ چیزیں یہ بھی حاصل کرتا ہے، مگر وہ اس میں روح ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا۔ جب یہ چیز نہیں رہتی تو سب کچھ ہوتے ہوئے نا، باغات ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، بغداد دارالسلام ہوتا، گزر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد کی جو مثالیں دی ہیں، کہ ایسے باغات تھے، ایسے گچھے لٹکتے تھے پکے، ایسے چشمے بہہ رہے تھے، مکان ایسے یادگار چھوڑے انہوں نے، اب بھی وہ اسی طرح قائم ہے مکان، دیکھ کر حیرت ہوتی کہ اس زمانے میں اتنی ترقی، مگر بچا نہیں سکیں گے کیونکہ کھوکھلے ہو گئے نا اندر، اخلاقیات نہیں رہتی۔ تو یہ مغربی تہذیب بھی اب اپنی موت کی طرف ہی جا رہی ہے نا، اس وہاں کے دانا رو رہے ہیں کہ اب کون بچائے گا، خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا، عورتیں جو آ گئیں، یہ جو ہے سوشل ڈیموکریسی کے مرد عورت کو برابر حقوق، ان کو عورتوں کی فکر کوئی نہیں، یہ صرف ابلیس نے سکھایا ہے کہ اس بہانے سے عورتوں کو گھروں سے نکالو کہ یہ بھی ترقی کریں، شانہ بشانہ۔ ترقی کیا کرنی؟ جو لوگ ملازم ہیں وہ خود اللہ کی قسم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بینکوں میں بیٹھے کوئی کام نہیں ہونا، کوئی ایسا کام نہیں جو اٹکا ہوا ان کے بغیر، صرف عیاشی کی کہ جو جس کا جی چلتا ادھر جاتا، ذرا لطیفے کہتا، بدماشی۔ کیا اسمبلی میں انہوں نے کارنامہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ مرد نہیں ان کی طرف سے سب کچھ کر سکتے، صرف ہاں جھانک رہا اخبار میں آیا، وہ کہنے لگا آپ ہیں ہی ایسی خوبصورت کہ آپ کو دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتا، کیا بدماشی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا زمانہ، مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اس دور کا اصل فتنہ جو ہے وہ یہی کہ الفاظ ایسے چن لیے انہوں نے کہ بہت اعلیٰ آزادی اور مساوات اور ترقی ہے مرمہ، بالکل اس کا جو مولانا مفہوم لیتے ہیں بدماشی۔ تو اللہ بچائے، دجالی تہذیب اسی لیے کہ دجال کیا، سونا جو ہے نا اس پر پانی جو چاندی پر لگا دیتا، اس کو ماذہب، پانی جو سونے کا چاندی پر لگا دیتے ہیں، یہ گلڈ وغیرہ، اس کو دجل کہتے ہیں۔ یہ دجالی دور کہ الفاظ اچھے بولو، حقوق نسواں اور انسانی حقوق سارے ظالم ہیں، ایک بم مار کر لاکھوں مسلمان بچے مار دیتے ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھتا تم دہشت گرد نہیں۔
مادیت کی دوڑ میں تم پیچھے ہی رہ جاؤ گے۔ مومن تو ہمیشہ مادیت میں ہارا ہے، اور یہ دنیا آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ تم مادیت میں جیتو۔ جی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کفار دنیا میں آگے بڑھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی عیاشیوں اور سہولتوں کے لیے نت نئی چیزیں ایجاد کرنی ہیں، ان کی اگلی زندگی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو ایجاد نہیں کرنا، ہماری تو چیزیں ایجاد شدہ ہمارے مرنے کے بعد تیار پڑی ہیں، ان کو تاروں کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں اشاروں کی ضرورت ہے۔ ہم بھی معاشے تم جو تم چاہو گے، تمہیں بنانا نہیں پڑے گا موبائل، وہاں پر تمہیں گاڑی نہیں لانی پڑے گی پیچ کس کرنے کے بعد، فیکٹریاں نہیں لگانی پڑیں گی، جو تم چاہو گے ہم تو خیالوں کے ذریعے سے تم کو اختیار دے دیں گے کہ اپنے خیالوں کے ذریعے سے جو چاہو بناؤ اور کھیلو اور عیش کرو۔ ہمیں تو بہت بلند کی بادشاہی تم کو دینا چاہتے ہیں، اور تم ہو کے نیچے گرے پڑے لوگوں کے پیچھے جانا چاہتے ہو۔ ہم کفار سے مادیت میں آگے جا نہیں سکتے، ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ مادیت میں، ہمیں کہا ہے مستطاعتو، تمہیں لڑنا ہے اتنا جتنا تمہاری استطاعت کے اندر ہے، جو تم اکٹھا کر سکتے ہو۔ بدر میں نبی تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کر تھوڑا سا اسلحہ لے کر آ جاؤ، فتح ہم دے دیں گے، لیکن آؤ بدر کی والی نیت کے ساتھ۔ تم میں سے سب کچھ ملک میں ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے آپ کے پاس سامان ہے، لیکن کفار پھر بھی آپ سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ اتنا سا شمالی کوریا سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ رکھا بھی ہے تو یہ چلا نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ذلت، مومن مادیت میں کبھی نہیں کسی کے آگے بھاگتا، مومن مادیت میں ہارتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی اور روحانیت میں ترقی کرتا ہے، اس کی روحانیت ہی مادیت پر غالب آتی ہے، جب بھی آتی ہے، کبھی مادیت پہ غالب نہیں آ سکتی ہے۔ آپ پر مادیت غالب ہے، جس کی وجہ سے مادہ پرست آپ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس روحانیت ہو تو مادہ پرست کبھی آپ پر حکمران نہ ہو سکیں۔ جب آپ اپنے نفس کو مادیت امیز کر لیتے ہیں، اس کو کھلاتے خوب روزانہ کھلاتے ہیں تو اتنا آپ کی زبان کو چسکا لگ جاتا ہے کہ آپ بار بار کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو روک لیتے ہیں اور پیر در پیر روزے رکھ کر اس کو مار دیتے ہیں اور اس کو کمزور کر دیتے ہیں، پھر آپ کیا 2 مہینے صحابہ نے روزے رکھے اور کھانا نہیں کھایا، نبی نے 2 مہینے رکھے روزہ نہیں کھولا، تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کتنا بلند مقام اپنا گھر بناتے جائیں گے، کتنی بڑی گاڑیاں آپ لیتے جائیں گے، بالآخر پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ کے آگے آگے کافر چلتے جائیں گے، آپ ان کو میٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا، 2 کشتیوں کا سوار ڈوب جائے گا، یا رسول اللہ کی کشتی میں بیٹھ جاؤ یا رسول اللہ کی کشتی کو چھوڑ جاؤ، اختیار تمہارے پاس ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں کہ آ کے ہماری کشتی میں بیٹھو ہی بیٹھو۔ دین تو اپنے ملک میں رہنے والی اقلیتوں کو پوری سہولیات اور تحفظ دیتا ہے کہ تم آرام سے رہو یہاں پر۔ عزیزو، خدا کا کلام اپنی پوری زور آوری کے ساتھ اس میں موجود ہے، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔